سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 4.2، دوسری ہجرت حبشہ۔ مشرکین کا تشدد دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ مجبوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا دوبارہ مشورہ دیا۔ اس بار 82 یا 83 مردوں اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ قریش نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیع، جو کہ ممتاز سیاستدان تھے، ان کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کے وزیروں کے لیے قیمتی تحفے بھی بھیجے۔ ان دونوں نے بادشاہ سے کہا، جناب علی، ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ان کو ہم ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں۔ وزیروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ سن کر بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے دربار میں مقررہ آداب کے مطابق نجاشی کو سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت سے جواب دیا کہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم صرف سلام ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے مکہ کے وفد کو کچھ سوالات کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یوں مکالمہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ہم ایسے غلام ہیں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں واپس کیا جانا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا، نہیں، یہ کسی کے غلام نہیں، آزاد شریف لوگ ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا، کیا ہم کسی کو ناحق قتل کر کے آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں مقتول کے اولیاء کے حوالے کر دیں۔ عمر بن عاص نے کہا، نہیں، انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ حضرت جعفر نے کہا، کیا ہم کسی کا مال چھین کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم مال کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا، نہیں، ان کے ذمہ کسی کا کچھ بھی نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی اخلاقی پوزیشن واضح ہو جانے کے بعد حضرت جعفر نے یہ تقریر فرمائی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پرستی کرتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے، ہمسایوں پر ظلم کرتے اور طاقتور کمزوروں کو ستاتے تھے۔ اس دوران اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی شرافت، سچائی، دیانتداری اور پاک دامنی سے ہم پہلے ہی آگاہ تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ اس نے ہمیں جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نے ان احکامات پر عمل کیا تو ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور ہم پر بے انتہا ظلم و ستم کرنے لگی۔ ہم اپنی جان اور ایمان کو بچا کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ اگر ہماری قوم ہمیں وطن میں رہنے دیتی تو ہم کبھی نہ نکلتے۔
ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس وہ ہے جو تمہارے رسول لائے ہیں؟ حضرت جعفر نے فرمایا، جی ہاں۔ نجاشی نے کہا، اس میں سے مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ تلاوت سن کر نجاشی اور اس کے درباری بہت روئے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے، دونوں کا ایک ہی منبع ہے۔ نجاشی نے مکہ کے وفد کو کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر بن العاص بہت زیرک سیاستدان تھا۔ اس نے اگلے روز نجاشی سے کہا، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت خراب عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر نے فرمایا، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم، جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو کہا، تم یہاں پورے امن و امان سے رہو، اور مکہ کے وفد کے تحائف واپس کر دیے اور وہ شکست خوردہ ہو کر لوٹے۔ دوسری ہجرت حبشہ کے دوران مندرجہ ذیل واقعہ پیش آیا۔ حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش حبشہ میں تھے۔ ان کے حبیبہ اور عبداللہ 2 بچے بھی تھے۔ حبشہ میں عبید اللہ بن جحش نے شراب نوشی شروع کر دی، پھر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ حضرت حبیبہ کو طلاق دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو حضرت حبیبہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت حبیبہ نے یہ پیغام قبول کیا۔ نجاشی نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 400 دینار بطور تحفہ عطا کیا، اور پھر حضرت حبیبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ کچھ عرصہ بعد نجاشی فوت ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔ یہ تھا دوسری ہجرت حبشہ کا مختصر بیان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔